حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آدھی رات کو اپنے گھر سے باہر نکلے. جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم بھی اپنے گھر سے باہر نکل آئے. جب اتنی رات میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کو جب دیکھا تو پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، آخر آدھی رات کو اپنے گھر سے کس لیے باہر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر عمر نے عرض کیا حضور 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک کی شدت نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہے، بھوک کی تڑپ نے گھر میں رہنے نہیں دیا ہے، بھوک کی شدت سے میں گھر سے باہر نکل آیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر و عمر، جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. اے عمر، اے ابو بکر، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر ساتھ چلتے ہیں. تھوڑی دور پہنچتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان آیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے مکان سے باہر نکلے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستخوشی کی اور عرض کیا حضور کیا آپ مجھے مہمان نوازی کا موقع نہیں دیں گے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ لے گئے، چٹائی بچھائی، اس پر بٹھایا، کہا حضور آپ بیٹھیے. حضرت ایوب انصاری اپنے گھر میں جاتے ہیں، ایک بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اس بکری کے بچے کو تیار کیا جائے. لگتا ہے کہ حضور نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، حضور کو آج میں نے دعوت پر بلایا ہے تو بکری کا بچہ بناؤ. بکری کو بچہ ذبح کیا گیا، پکنے کے لیے رکھ دیا گیا. ابو ایوب انصاری جب آئے، حضور کے چہرے کو جب دیکھا تو حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میرے قلب پر وہ آثار پڑے کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ کئی دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا ہے. میں حضور کے اس لمحے کو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا. حضور کے چہرے پر جو غم کے آثار تھے وہ مجھے آنکھوں سے دیکھے نہیں جا رہے تھے. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا ایک باغ میں تشریف لے گیا. اس باغ سے میں نے کچھ کھجوریں توڑی اور توڑ لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور آپ ایک کھانا ضرور تناول فرما لیں، کھانا تیار ہونے میں ابھی وقت لگے گا، آپ تب تک یہ کھجور تناول فرمائیں. حضور نے کھجور تناول فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، حضور کی نظر جب کھانے پر پڑی تو حضور کی چشمانے مبارک تر ہو گئی، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے ایک روٹی اٹھائی اور اس میں کچھ بوٹی رکھی اور ایک صحابی کو بلا کر کے کہا کہ یہ روٹی اور کچھ بوٹیاں لے جاؤ، میرے گھر میں فاطمہ کو دے دو. میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے، لے جا کر میری بیٹی کو دے دو. یہ مذہب اسلام پر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آئی ہیں، تب جا کر کے یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ یہ مذہب اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے. بے پناہ مصیبتیں صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں، بے پناہ مشقتیں اٹھائی ہیں، تب جا کر کے یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے. لیکن آج ہم نے مذہب اسلام کی اہمیت کو سمجھا ہے کیا؟ ہم نے مذہب اسلام کے قوانین کو اور مذہب اسلام کی حیثیت کو ہم نے پہچانا ہے کیا؟ اور کبھی یہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہم نے مذہب اسلام جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس مذہب اسلام کی شان کیا ہے اور مذہب اسلام ہمیں کیا سلیقہ سکھاتا ہے؟